جی السلام علیکم، میں ہوں آپ کا عاشق حسین خان سیال، پاکستان کے سب سے بڑے صوبے پنجاب سے تعلق رکھتا ہوں جی، اور پنجاب کے سب سے بڑے ڈویژن ملتان شریف ڈسٹرکٹ خانیوال تحصیل کبیر والا کا علاقہ بستی غریب آباد تکبیر ٹاؤن کے رہائشی ہوں جی۔ تو جی میری اپیل ہے جی، جو ویڈیو کا مقصد ہے جی بنانے کا، وہ ہے جی لوگوں کے مسائل جو یہاں رہائش پذیر لوگ ہیں جی، تو ان کے سلسلے میں یہ ویڈیو بنائی جا رہی ہے۔ تو یہ نشاندہی کی جا رہی ہے جی سی ایم مریم نواز صاحبہ اور آنریبل پرائم منسٹر میاں محمد شہباز شریف صاحب۔ تو یہ انیشیٹو جو مریم نواز صاحبہ نے صاف ستھرا پنجاب کا لیا ہوا ہے جی، یہ آپ کو دکھا رہے ہیں جی یہاں تحصیل کبیر والا میں جس کو ذمہ داری دی گئی ہے جی، جو کمپنی کام کری ویسٹ ٹیک کے نام سے کام کر رہی ہے جی، یہ ان کی کارکردگی ہے کہ ان کے ذہن میں یہ بات ڈالی گئی تھی، بتایا بھی گیا تھا۔ جو ان کو لیڈ کر رہے ہیں جی ایم محمد حسین بنگی صاحب، جو ایکس سی او ہے جی میونسپل کمیٹی آف کبیر والا، اور ضلع خانیوال میں بھی میونسپل کمیٹی کے ممبر رہے ہیں، ممبر ضلع کونسل میں یہ رہے ہیں جی۔ یہ ضلع کونسل کی عمارت میں بیٹھتے تھے، یہ نظام پہلے کبیر والا میں بھی چلاتے رہے، ادھر خانیوال میں بھی چلاتے رہے۔ ان کے نوٹس میں بھی دیا گیا تھا جی یہ صاف ستھرا پنجاب کا یہاں تکبیر ٹاؤن میں یہ بستی غریبہ کی کچھ گلیوں میں کچھ کہاں نظر بھی نہیں آ رہا، وہ آپ کو دکھایا جا رہا ہے جی، تاکہ مریم نواز صاحب تاکہ یہ ویڈیو پہنچ سکے، یہ عوام کی اپیل بھی پہنچ سکے۔ تو یہ دیکھیں جی، یہ لوگوں کے گھر ہیں جی، یہ آپ کے سامنے ہے جی، یہ صفائی کا عالم ہے جی، یہ گلی کی صورتحال آپ دیکھ رہے ہیں جی۔ تو میری صرف پرزور اپیل ہے جی مریم نواز صاحبہ سے اور پرائم منسٹر آف پاکستان سے کہ جو یہاں رہائش پذیر لوگ ہیں جنہوں نے مکان وغیرہ بنائے ہوئے ہیں، تو یہ دیکھیں جی، یہ آپ کو دکھا بھی رہے ہیں جی۔ تو یہ بستی غریب آباد کا ملحقہ علاقہ ہے جی، ایک کالونی بنی تھی جی تکبیر ٹاؤن کے نام سے، اس کو 25 سال سے اوپر کا عرصہ گزر گیا ہے جی۔ تو یہاں میونسپل کمیٹی نے پہلے بھی کوئی توجہ نہیں دی، مالک یہاں سے پلاٹ وغیرہ سیل کر کے چلے گئے، تو اس وقت بھی یہی افسران تھے جنہوں نے ان کو اجازت دی اور یہ کرتے رہے، یہ پلاٹ وغیرہ سیل کرتے رہے، نہ وہ انہوں نے یہاں مسجد کی جگہ پرووائڈ کی، نہ یہاں روڈ بنوائے، نہ کوئی سیوریج کا سسٹم تھا، نہ کوئی بجلی کا سسٹم تھا، تو یہ پلاٹ سیل کر کے چلے گئے، اور جو یہی افسران تھے جنہوں نے ان کو اجازت نامہ دیا ہوا تھا، اور کہیں کبھی کچھ ہوا بھی نہیں تھا، یہ سیل کر کے چلے گئے یہاں سے، تو کچھ بھی نہیں بنا عوام کا پرسان حال نہیں ہے جی۔ اور اس کے علاوہ جو لوگ پہلے آباد تھے، یہ موسٹلی لوگ انہوں نے بھی جو ملحقہ یہ ٹاؤن بنا تھا آبادی کے لحاظ سے، تو لوگوں نے ساتھ میں ہی جو پلاٹ پڑے تھے وہ لیتے گئے اور آباد ہوتے گئے، ان کے کیونکہ ساتھ میں ہی بستی غریب آباد کے صورتحال ہے، اور دوسری ایک گلی میں بستی غریب آباد ہے، اس کے ساتھ والی آبادی کے ساتھ اٹیچ گلی یہ جو آ رہی ہے، یہ تکبیر ٹاؤن کے نام سے مشہور ہو رہی ہے جی۔ تکبیر ٹاؤن کا کچھ حصہ جو منظور ہوا اور کچھ حصہ جو منظور نہیں ہو پایا، جی یہ ہیں جی فوجی منظور صاحب، وہ جی گزر رہے ہیں جی، فوجی صاحب ادھر ہیں تھوڑا، آپ کیا کہنا چاہیں جی؟ فوجی منظور صاحب ہیں جی، یہ فوج سے ریٹائر شدہ ہیں جی، یہ بھی ہمارے علاقے کے معتبر شخصیات میں شامل ہے جی۔ یہ کوڑے ادھر بھی کھا رہے ہیں، تو یہ آپ کو دکھایا جا رہا ہے، یہ بتاتے ہیں جی آپ کو فوجی صاحب یہ کیسی صورتحال ہے تکبیر ٹاؤن میں، کچھ ہو رہا ہے کچرے کے بارے؟ کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے، سارے رکشے یہاں پر کھڑے رہتے ہیں، کوئی کام ہی نہیں کرنے والے ہیں، سارا یہ گند پڑا ہوا ہے۔ آپ کے آنے جانے میں کیسی دشواری ہے؟ پریشانی تو ہے نا، روزہ رکھ کے لوگ یہاں سے گزرتے ہیں، بالکل تو کیا گزرتے فیل کرتے ہوں گے، بتانا چاہیں گے آپ؟ میں تو کہتا ہوں کہ یہ جو کام ہو رہا ہے یہ کوئی ناقص کام ہے، کوئی صحیح کام نہیں ہو رہا ہے۔ جو یہاں کمپنی کام کر رہی ہے ویسٹ ٹیک کے نام سے، جو کمپنی کام کری ہے، کیا بس وہ ٹائم اپنا پاس ہو رہا ہے، کام نہیں کر رہے ہیں، ٹائم پاس ہو رہا ہے۔ یہ جو علاقے میں کام ہو رہے ہیں وہ کچھ نظر آ رہے ہیں آپ کو؟ پتہ نہیں کہاں سے کوڑا کرکٹ اٹھا رہے ہیں، یہاں پر تو نزدیک اسی طرح پڑا ہوا ہے۔ یہ تکبیر ٹاؤن کی مین گلی ہے جہاں سے یہ لوگوں کا گزر زیادہ ہوتا ہے جی، اور یہاں سے سواری کا گزرنا بھی زیادہ ہوتا ہے۔
تو مطلب یہاں پہ کچھ آپ کو نظر نہیں ہو پا رہا. نہیں آ رہا جی. تو جو افسران ہیں وہ تو اپنے ذمہ بھی نہیں لیتے. کمروں میں بیٹھے ہوئے ہیں, کوئی پرواہ نہیں ہے, اور رکشے روڈ پر کھڑے ہوتے ہیں اور مزے کر رہے ہوتے ہیں. اچھا وہ مطلب برائے نام یہ کام چل رہا ہے, بعد میں کیا ہے جی کہیں گے ستھرا پنجاب بن گیا. یہ ستھرا پنجاب نہیں ہے. کیونکہ مریم نواز نے تو ایک اچھا انیشیٹو لیا ہے, لیکن چیک اینڈ بیلنس نہیں ہو پا رہا. آپ کے کہنے کا مقصد یہی ہے کوئی چیک کرنے والا نہیں ہے اصل میں. تو وہی افسران جو موجود تھے ادھر بلدیہ میں وہی اس کو لیڈ کر رہے ہیں. وہی کر رہے ہیں, اس کے علاوہ کوئی بندہ نظر نہیں. تو جب وہ ادھر اسٹیل پوزیشن پہ تھے تب کچھ نہیں ہوا, تو یہ اب وسٹیک کمپنی میں کام کرے تو کیا کریں. سب گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں, بس دو چار رکشے ہیں جو دائیں بائیں پھرتے ہیں, اور وہ بھی کھڑے رہتے ہیں روڈ کے اوپر. کوئی یہ اب آپ کے سامنے پڑا ہوا کتنا گند پڑا ہوا, کوئی اٹھانے والا نہیں ہے. اچھا بستی غریب آباد کو ہر دور میں سہولیات سے محروم رکھا گیا ہے, اوائڈ کیا جاتا ہے, اس کو کوئی توجہ کوئی نہیں دیتا. کوئی گورنمنٹ بھی ہے, کسی گورنمنٹ میں بھی ہو, کوئی بھی نہیں توجہ دیتا ہے. اچھا اس کے اوپر کسی کی کوئی توجہ نہیں ہے. نہیں ہے. مطلب یہ لوگوں نے اپنی مدد آپ کے تحت جینا یہاں سے جو ہے نا وہ. بس پانی جب بند ہو جاتا ہے تو کوئی کھولنے والا نہیں ہوتا ہے. سڑکوں کے اوپر پانی آ جاتا ہے, گند پڑا ہوا ہے. بستی کو پانی میں ڈبویا ہوا ہے, اور یہ کچرا وغیرہ اٹھاتے نہیں ہیں. آپ کے کہنے کا مقصد یہی ہے. یہ بچیاں یہاں سے گزرتی ہیں, بچے گزرتے ہیں تو تفن کا شکار ہوتا ہے, بیماریوں کا شکار ہوتا ہے. آپ کے کہنے کا مقصد جہاں پر ٹرانسفارم کھڑا ہے وہاں پر دیکھا, اگر ایک پورا قلعہ ہے جو پانی کا بھرا ہوا ہے, کوئی توجہ نہیں دے رہا ہے. اچھا مطلب ہے کہ ڈسٹربنگ ہے, مسائل ہیں. اس سے علاوہ کیا کیا مسائل ہیں؟ تحصیل کے نزدیک رہتے ہوئے بھی یہ اتنی تکلیف ہے تو دور دور کا کیا ہوگا. اچھا اس کے تو علاوہ یہ تاروں کا مسئلہ ہے, یہ جو بجلی یہ جی آپ کو دکھا رہے ہیں جی, یہ اوپر سے تاریں گزرتے ہیں جی, لوگوں کے گھروں کے اوپر سے. یہ آپ کو دکھا رہے ہیں جی, یہ 11,000 kV کی تاریں اوپر سے گزر رہی ہیں جی. یہ لوگوں کا رہن سہن بہت مشکل ہو رہا ہے جی. رکشہ دکھا دو, روڈ کے اوپر آرام کر رہا ہے, ادھر دیکھو اور رکشہ دکھا دو. وہ ہے جی رکشہ آپ کو نظر آ رہے ہیں, لیکن یہاں ان کی کوئی توجہ نہیں ہے. وہ کہتے ہیں جی ہمیں تو افسران بالا سے یہی آرڈر ملا ہوا ہے کہ مین جگہوں سے اٹھانا ہے کچرا, اور کہیں سے نہیں اٹھانا. یہ تکبیر ٹاؤن کا ایریا, کیا تکبیر ٹاؤن کو ان کے کہنے کا مقصد جو ادھر کے رہنے والے بسنے والے ہیں, فوجی منظور صاحب ایک معتبر شخصیات میں شامل ہوتے ہیں, تو ان کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ لوگ یہاں تنگ ہو رہے ہیں. ہر دور میں کسی کا بھی گورنمنٹ آتی ہے, چاہے پی ٹی آئی کی پیپل پارٹی ہو, یہ تاریں جو پڑی ہیں وہ جگہ جگہ پر. یہ تو ایک مین گلی ہے, دوسری مین گلی جو ہے اس کے اوپر دیکھیں تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ کوئی واپڑے والا بھی کوئی توجہ نہیں دیتا. بھائی تاریں لٹکی ہوئی ہیں. یہ سب سے بڑا جو لیبل لگا ہوا ہے تکبیر ٹاؤن کے نام کا لگا ہوا ہے. تکبیر ٹاؤن کا. اگر یہ تو تکبیر ٹاؤن کے نام کا لگا ہوا ہے, جہاں بستی غریب آباد ہے جو ایک علی کے ساتھ ہی ہے, مطلب اس سائڈ سے یہ ملیکہ آبادی ہے, تو یہ بھی کاؤنٹیبل مطلب ہے کہ ان کو تکبیر ٹاؤن میں شامل کرتے ہیں. تو وہاں بھی کام نہیں ہوتا. جو بستی غریب آباد جو عرصے دراز سے یہاں لوگ محیط ہیں, مطلب ہے کہ آبادی پہ محیط ہیں, کافی عرصے سے ادھر رہ رہے ہیں, تو ان کا رہن سہن بھی مشکل ہوا ہے. گلیوں میں پانی کھڑا ہوتا ہے. ایسے ہی کچرے کے آپ کو بتا رہے ہیں جی ڈھیر لگے ہوئے ہیں ہر جگہ پہ. کوئی بھی گورنمنٹ ہوتے بستی غریب آباد کو گورنمنٹ کا اللہ ہی حافظ ہے, سیدھی بات ہے. بستی غریب آباد کا جو ہے نا وہ ہر لحاظ سے محرومیت کا شکار ہے جی. ہر دفعہ اس کو ایسا ہی اس علاقے سے جو ہے نا وہ سلوک کیا جاتا ہے. تو یہاں کے کینڈیڈیٹ کے لیے بھی لمحہ فکری ہے جی, وہ بھی توجہ دینے کے حق میں نہیں ہوتے, کیونکہ یہ چیک اینڈ بیلنس. مریم نواز صاحبہ آپ لوگوں کی آواز سن رہی ہے, تو آپ کو دکھا رہے ہیں جی یہ صورتحال ہے جی. تمام آبادی میں جس گلی میں چلے جائیں یہ دیکھیں جی, لوگوں کو کیسا جینا محال ہو چکا ہے. یہاں لوگ تفن کا شکار ہیں, بیماریوں کا شکار ہیں, بچے بیماریوں سے جو ہے نا مبتلا ہو چکے ہیں. تو یہ دیکھیں صاف ستھرا پنجاب چل رہا ہے, اچھا انیشیٹو ہے آپ کا, میں آپ کو سراہتا ہوں. لیکن یہ دیکھیں آپ ان سے اس پوزیشن پہ رپورٹ لیں, ڈیلی بیس پہ لیتی رہیں اور ان سے کرواتی رہیں, کیونکہ یہ جب کوئی آنا ہو, کسی نے چکر لگانا ہو, تو یہ اس وقت تو صفائی ہوتی ہے. یہاں تو اس وقت بھی نہیں ہوتی, کیونکہ یہ بیکورڈ ایریا ہیں, وہ کاؤنٹ کرتے ہیں. لیکن ہمارا جو علاقہ اب سٹی میں شامل ہوا تھا, تو نا اب یونین کونسل میں رہے ہیں, تو ابھی جاتے ہیں تو کسی کے پاس جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ممبر ضلع کونسل میں چلے جائیں. تو ممبر ضلع کونسل والے کہتے ہیں جی وہ ویسٹیک کمپنی کام کر رہی ہیں, تو وہ ان کے پاس چلے جائیں. ویسٹیک کمپنی کہتی ہے جی ہمارے پاس تو کوئی ایسا اختیار نہیں ہے, تو ہم کس کے پاس جائیں, کس کے پاس جائیں اور کس سے جو ہے نا وہ التجا کریں. تو یہ ساری صورت حال ہے جی. مطلب کا رہن سہن ملنی چاہیے. مریم نواز کا جو صاف ستھرا پنجاب ہے اس کو تکمیل پر پہنچانا چاہیے جی. یہ دیکھیں کوئی توجہ نہیں مریم نواز صاحبہ, یہ لمحہ فکری ہے جی.
کیا تکبیر ٹاؤن والے رہائش پذیر نہیں ہیں لوگ یہاں؟ کیا ان کا حق نہیں بنتا ان کو آپ سہولیات پرووائڈ کروا کر دیں؟ کیا ان کا حق نہیں بنتا کہ وہ ان سہولیات کو اپنے بہتری کے لیے استعمال کروا سکیں، بچوں کے بہتر مستقبل کے لیے؟ یہ گٹن کے ڈھکن کب سے اترے ہوئے ہیں جی؟ جب بھی جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یہ ہمارے ذمہ نہیں ہے، یہ ویسٹ ٹیک کمپنی کے پاس بھی گئے ہیں، بلدیہ والوں کے پاس بھی گئے ہیں۔ یہ اس کی صورت حال ہے جی، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ بھی میں بار میں نے اپیل کی جا کر، اور یہ ٹوٹا ہوا ربڑ کا کچھ حصہ ٹوٹا یہ اوپر آ کے انہوں نے رکھا تھا۔ یہ دیکھیں، نہ ہی کچھ صفائی کی جاتی ہے، ایسے بیماریوں میں لوگ رہ رہے ہیں۔ کیا یہ ووٹر بھی ہیں، سپورٹر بھی ہیں، ووٹ بھی لوگوں کو دیتے ہیں؟ یہ دیکھیں جی، یہ مین گلی ہے، ادھر سے لوگ زیادہ گزرتے ہیں۔ جو دوسرے غریب آباد والی مین گلی ہے اس کے اندر لوگ کم گزرتے ہیں، کیونکہ وہ گلی کلوز ہے تو وہ گاڑی وہاں سے مشکل سے آتی جاتی ہے۔ یہ دیکھیں کہیں آپ کو یہاں جو ٹون والے ہیں وہ بھی سیل کر کے چلے گئے، کوئی پرسان حال نہیں عوام کا، نہ ادھر کوئی ڈسپینسری کی جگہ رکھی گئی ہے، نہ کوئی روڈ بنایا گیا ہے، نہ کوئی مسجد کا سسٹم کیا گیا ہے، نہ کوئی پارکنگ کا حصہ دیا گیا تھا یہاں۔ تو یہ اب یہ ذمہ نہیں لیتے جی، وہ بیچ کے چلے گئے ہیں۔ کیا اس وقت یہ جو اس وقت جو آفیسرز تھے، جو میونسپل کمیٹی میں تھے، ڈی سی سامان تھے یا اے سی سامان تھا، تو کیا ان کو نہیں پتہ تھا کہ یہاں جو مسائل ہو رہے ہیں تو ان کو فوکس کرنا چاہیے تھا؟ یہ اوکے کی رپورٹ دیتے رہے ہیں، یہ اپنا تو سب کچھ اپنا بھرتا رہے ہیں، کرتے رہے ہیں، لیتے رہے ہیں، تو اب عوام کو اس کا جو ہے نا وہ قصوروار قرار دیا جاتا ہے۔ یہ دیکھیں یہ صفائی دیکھیں جی، آپ کو نظر آ رہی ہے جی، میں آپ کو دکھا رہا ہوں۔ یہ میرا کام تھا جی آپ تک یہ آواز بلند کر کے پہنچانا، مسائل دکھانا، تو امید ہے آپ اس کے اوپر خصوصی توجہ دیں گی، ان سے کام لینے کی کوشش کریں گی، جن کو آپ نے صاف ستھرا پنجاب کے لیے ٹھیکے وغیرہ دیے ہیں، جو بھی کمپنی کام کر رہی ہے، اس پر آپ کو ٹاسک فورس بنانی چاہیے۔ یہ تو میں اپنا ایز اے ہیومینٹی ہونے کے ناطے آپ سے اپیل کر رہا ہوں، کیونکہ انسانیت کے ناطے اپیل کرتا ہوں جی، انسانیت کے ناطے یہ سب سہولیات کا منتظر ہوں جی اپنے علاقے کے لیے، یہاں کے بسنے والوں کے لیے۔ یہ ووٹ تو لے کر جاتے ہیں یہاں سے، کوئی بھی ہو، اینی ون، کسی بھی پارٹی سے ہو، تو باقی کام کے لیے وہ کہتے ہیں جی ہمیں نہ کہا جائے۔ تو باقی آواز آپ تک پہنچانی تھی، وہ میں نے کوشش کی کہ آپ تک پہنچ جائے، اور وہ آپ تک پہنچائی گئی۔ اب اس کے اوپر ورک کروانا، خصوصی توجہ دینا، وہ آپ کے ہی ذمہ ہے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ اس پر نوٹس لیں گی۔ تو ہمیں یہاں کوئی کچرے کے ڈبے وغیرہ وہ نہیں پرووائڈ کیے گئے جہاں ہم کچرا پھینک سکیں۔ یہ دیکھیں یہی کچرا جی، یہ تمام لوگ جو ادھر رہ رہے ہیں وہ دور دور تک جو ہیں وہ ادھر سے ہی کچرا پھینکتے ہیں، ادھر ہی پھینکتے ہیں، یہیں سے ہی اٹھاتے ہیں، یہیں سے ہی پھینکتے ہیں۔ تو یہ ساری صورتحال ہے جی، آپ کے سامنے ہے۔ امید کرتا ہوں جی آپ اس پر خصوصی توجہ دیں گی، خصوصی توجہ کا انتظار رہے گا جی آپ کی۔ تو امید کرتا ہوں آپ یہ تکبیر ٹاؤن ہے یا کوئی بھی ٹاؤن ہے، کسی بھی جگہ پہ جو ٹاؤن بنے ہوئے ہیں، تو یہ ٹاؤن بنے ہیں تو یہ وہاں کی میونسپل کمیٹیز کی ذمہ داری ہے نا، تو وہاں کے رہنے والے تو ذمہ دار نہیں ہیں، وہ تو انہوں نے رہن سہن کے لیے کچھ جگہ اضافی لیا تاکہ جن کی آبادی پیپلز لوگوں کی جو ہے نا وہ بڑھوتری ہو رہی ہے، چاہے بچے ہوں بچیاں شامل ہوں، تو آبادی بھی میں بھی اضافہ ہو رہا ہے، تو وہاں رہن سہن بھی مشکل ہو جاتا ہے گھر میں، تو لوگ اس لیے پلاٹ لیتے ہیں تاکہ وہ آسانی کے ساتھ رہ سکیں۔ یہ ہے جی عوام کا قصور، باقی افسران بالا سے
پھر بھی اپیل کرتے ہیں جی کہ وہ اس مسئلے پر خصوصی توجہ دیں. چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے. کس سے گلہ کریں، کس سے شکوہ کریں، ہماری تو یہاں سننے والا کوئی نہیں. مریم نواز صاحبہ آپ سے ہی امید ہے، آپ ہی اس بارے میں کچھ سن سکتی ہیں، کچھ ایکشن لے سکتی ہیں. آپ کے علاوہ تو اور اس میں پنجاب کو لیڈ کرنے والا نہیں ہے، کیونکہ آپ پنجاب کی سی ایم ہیں. یہ تمام تر ذمہ داری جو بھی ہے وہ آپ کے اوپر ہی عائد ہوتی ہے کہ آپ نے یہاں سے کام کروانا ہے، جہاں اپنے چاہے ڈی سیز کے ذریعے، کمشنر کے ذریعے یا اے سی کے ذریعے یا چیف آفیسر کے ذریعے ہے بلدیہ کے. جس یہ دیکھیں ویسٹ ہے کمپنی میں وہی افسران جو بلدیہ میں اتنا عرصہ 30 سال 35 گزار کے وہ ریٹائر ہوئے ہیں، تو وہی اس کو لیڈ کرے ہیں. وہ اس وقت کچھ نہیں کر سکے، اس حالت میں وہ کیا کریں گے؟ بس آتے ہیں، بیٹھتے ہیں، چلے جاتے ہیں. ہاں یہ ضرور ہوتا ہے جب کبھی کوئی وزٹ ہو کسی کا تو اس وقت آتے ہیں، تو وہ بھی بیرون سٹی میں تو وہ کرتے ہیں کام. بیرون میں وہ جو ہے نا وہ اس کو اگنور کر دیتے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ٹیم نے وہاں تو چکر لگانا نہیں. یہ سارے مسائل آپ کو جو مریم نواز صاحبہ دکھانے تھے اور بتانے بھی تھے، تو یہ آپ کو بتائے گئے ہیں. امید کرتا ہوں کہ آپ اس پر فیڈ بیک دیں گی، اس پر خصوصی توجہ دیں گی. یہ ہمارا جو مسئلہ ہے وہ حل کروائیں گی، چاہے وہ سینیٹیشن کا ہو، چاہے کلین کا ہو، صفائی کا ہو، وہ بھی چاہے وہ کوئی بجلی کا مسائل ہو. چھوٹے چھوٹے بچے بھی یہاں سے گزرتے ہیں، سکول والے بچے بھی جاتے ہیں. تمام بچے بیماریوں میں مبتلا ہوتے جا رہے ہیں. یہ مین روڈ ہے جی، ہمارا ملتان روڈ ہے. یہ اس کے ساتھ ہی ہے، دیکھیں یہ مین روڈ کے اوپر ہی کالونی بنی ہوئی ہے تکبیر ٹاؤن. تو یہ مین کے اوپر کالونی بنی ہوئی ہے تو اس کی یہ صورتحال ہے. تو آگے پیچھے علاقوں کی کیا صورتحال ہوگی وہ آپ بہتر طریقے سے جان سکتی ہیں. یہ تو دوستو کیسی لگی جی آپ کو ویڈیو میری؟ آپ کامنٹ کر کے بتا سکتے ہیں. کوشش کرتا ہوں تاکہ مسائل کا جو ہے نا وہ حل ہو سکے. چاہے ظہور علی سیٹ لے ہوئی سی ہے، چاہے ظہور علی ہو یہ رہا ہے جی عمران بھائی بھی، یہ ہمارے وہ بہت پہلے کھاتا بلا لیں. میں آپ کو دکھا رہا ہوں. نہیں یہ کوئی نہ بینک نہیں ہولا چیک بک ہے ہی جا کے جمع کرا دیتے. آج کے بعد بوتے جو میں نے پیسے لائے لگے. اچھا ہاں جا کے اپنے کھاتے جمع کرا دے. ہاں میں شاید کچھ سنا یہ نہیں وہ اگر تھائی ہے تو وہ کھاتے جمع کرا دے اپنا. ہاں نہیں چیک بک تے اپنے اے ٹی ایم ہی ہے. اے ٹی ایم ہے، ATM اے ٹی ایم کیوں بنوائے ہوئے ہیں 3000 4000 مفت خرچ وجہ وہ شو جو نیس نے کام کرنے اسے ادا مجبور موڑ نہ کرا موڑوں سے نہ کرا. وہ تیرے اکاؤنٹ میں پیسے کوئی نہیں ہونے. ہاں کوئی نہیں. ہاں وہ اے ٹی ایم کے چارج تیرے پھٹے سے 10000 کی میری گوڑی آؤں موڑ نہ کرا.
ٹھیک ہے جی، اب دوستوں مجھے اجازت دیں، اپنا خیال رکھیں، تھینک یو، شکریہ، اللہ حافظ.